الرحمن الرحیم فالفقه لغة العلم بالشيء ثم خص بعلم الشریعہ۔ یہ بتلا دیا تھا کہ مقدمے کے اندر علم کے مبادیات سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور مبادیات کے اندر سب سے پہلے چیز جو ذکر ہوتی ہے وہ تعریف، پھر موضوع، پھر واضح، اور پھر جس سے اس علم کے اندر استمداد اور جو اس علم کا ماخذ ہوتا ہے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے الی آخری۔ تو اسی ترتیب کے مطابق یہاں فقہ کی تعریف پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فالفقہ لغتاً، فقہ لغت کے اعتبار سے العلم بالشیء، کسی بھی چیز کے جاننے کا نام فقہ ہے، یعنی مطلق علم کو فقہ کہا جاتا ہے۔ ثم خص بعلم الشریعہ، پھر اصطلاحی اعتبار سے یہ علم شریعہ کے ساتھ مخصوص ہو گیا، یعنی علم شریعت کے جاننے کا نام فقہ بن گیا، ورنہ لغت کے اعتبار سے ہر چیز کے سمجھنے اور جاننے کا نام فقہ ہو سکتا ہے، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے یہ صرف اور صرف علوم شریعہ کے جاننے کا نام ہے۔ وفقہ بالکسر فقہا، یہ لفظ عمومی طور پر دو ابواب سے استعمال ہوتا ہے مجرد کے اندر۔ فقہ یفقہ باب سمع یسمع سے، اس صورت میں اس کا معنی عام علم کے کیا جاتا ہے، علمہ کے معنی میں ہوتا ہے، جاننے کے معنی میں ہوتا ہے، سمجھنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا استعمال باب کرومہ سے ہوتا ہے، فقہ یفقہ، لیکن مصدر میں فرق ہوتا ہے۔ جب یہ سمع سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مصدر فقہن آتا ہے، اور جب باب کرومہ سے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا مصدر فقاہتن آتا ہے۔ تو کہتے ہیں وفقہ بالکسر فقہن علمہ، فقہ بالکسر یعنی کسری کے ساتھ جب پڑھیں گے باب سمع سے تو اس کا معنی علمہ جاننے کے آئے گا۔ وفقہ بالضم فقاہتن، اور اگر اس کو ہم باب کرومہ سے پڑھے اور مصدر فقاہتن ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا سارا فقیہن، فقیہ بن جانا، یعنی ایسا بن جانا کہ فقہ انسان کی طبیعت بن جائے اور فقہ کے اندر انسان کو مہارت تامہ حاصل ہو جائے، ایسے آدمی کے لیے پھر اس لفظ کو باب کرومہ سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ فقیہ بن گیا، علم شریعت کا ماہر بن گیا۔ ایسے شخص کے لیے جب آپ لفظ فقہ کو استعمال کریں گے تو پھر آپ فقہ سے اس کی تعبیر کریں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لفظ 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے، باب سمع سے بھی استعمال ہوتا ہے، فقہ یفقہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی فتح یفتح سے، اور باب کرومہ سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ باب سمع کا تو بتلا دیا، باب کرومہ کا بھی بتلا دیا۔ باب فتح سے جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی نسبت سے پہلے بات کو سمجھ گیا تو اس کو تعبیر کرتے ہیں فقہ سے۔ مثال کے طور پر 2 طالب علم ہے، ایک بات دوسری سے پہلے اور جلدی سمجھ لیتا ہے تو اس صورت میں پھر کہا جاتا ہے فقہ، اس نے اس چیز کو اس دوسرے آدمی کی نسبت سے پہلے سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں فقہ کا لفظ کسی کے لیے اس وقت استعمال ہوتا ہے اذا سبق غیرہ الی الفہم، جب غیر کے اوپر وہ کس چیز کی سمجھ کے اندر سبقت حاصل کر لیں تو پھر اس کے لیے باب فتح سے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِصْطِلَاحًا عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، اہل اصول کے نزدیک اس کی اصطلاحی تعریف، اصطلاح باب افتعال سے مصدر ہے، اور لغت کے اعتبار سے یہ اتفاق کے معنی میں آتا ہے، لغت کے اعتبار سے اتفاق کے معنی میں آتا ہے، اور خود اصطلاح کی اصطلاحی تعریف وہ یہ ہے اتفاق طائفة مخصوصة على اخراج شيء عن معناه الى معنى آخر،
کہ ایک طائفہ مخصوصہ کا اتفاق ہو جائے کہ اس لفظ کو اس معنی سے نکال کر دوسرے معنی میں استعمال کریں گے، تو یہ جو دوسرے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے کسی لفظ کو، یہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ فاعل ہے، فاعل ہر کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن نحات کے نزدیک فاعل ایک خاص چیز ہے، اصطلاحی معنی رکھتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں۔ بہرحال ایک لفظ جو لغوی معنی رکھتا ہے، اس لغوی معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کرنے پر جن لوگوں کا اتفاق ہو جائے تو کہا جاتا ہے ان لوگوں کی اصطلاح یہ ہے کہ اس چیز کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحات کے اندر کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، یعنی اصطلاحات کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر کوئی لڑائی، کوئی تنگی نہیں ہے۔ میں ایک چیز کو ایک نام دیتا ہوں، آپ اس چیز کو دوسرا نام دے دیں، اس سے کوئی اختلاف واقعہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اہل اصول کے نزدیک فقہ کیا چیز ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المقتصر من ادلتها تفصیلیہ۔ یہ وہی تعریف ہے جو صاحب توضیح نے ذکر کر کے پھر اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات کر کے اس کو مجروح قرار دے دیا، لیکن اس کو مقبولیت عامہ حاصل ہے، ہم بھی اس کو ذکر کرتے ہیں اور دیگر فقہا بھی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ العلم بالاحکام، یہاں پر لفظ علم کا ذکر کیا ہے۔ ابن حمام رحمہ اللہ نے یہاں پر العلم کے بجائے تصدیق کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی العلم بالاحکام تصدیق بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المختصر۔ در حقیقت وہ اس لفظ کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ علم کا اطلاق عمومی طور پر ضمنی چیز کے ادراک پر، مظنون چیز پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یقینی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات کے نزدیک فقہ یہ قطعی ہے، یقینی ہے، ضمنی نہیں ہے، اس لیے وہ لفظ علم سے اس کی تعبیر نہیں کرتے، تصدیق سے اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ اور آپ نے توضیح کے اندر شاید تفسیر کے ساتھ پڑھ بھی لیا ہو کہ وہاں ایک سوال کسی نے کیا کہ اگر علم فقہ یہ کس کا نام ہے؟ علم یقینی کا نام ہے، قطعی کا نام ہے، تو پھر اس کو علم کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ علم تو مطلق جاننے کا نام ہے جس کے اندر مظنونات اور غیر مظنونات سب شامل ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر اس کے دو جوابات دیے ہیں۔ ایک تو وہی بات تسلیم کی ہے کہ بھائی علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اطلاق مظنونات اور غیر مظنونات دونوں کے اوپر ہوا کرتا ہے، اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہم جس فقہ کی تعریف کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ما قد ظہر نزول الوحی بھی ومن عقد الاجماع علیہ، کہ جس کے اوپر نزول وحی کا ظہور ہو چکا ہو اور جس کے اوپر اجماع منعقد ہو۔ تو اب جس علم، جس مسئلے، جس حکم سے متعلق نزول وحی کا ظہور ہو وہ بھی قطعی ہوتا ہے، اور جس مسئلے سے متعلق اجماع منعقد ہو وہ مسئلہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فقہ اسی کا نام ہے، لہذا جو مظنون مسائل ہے یا جو احکام ضمنیہ ہے یہ ان حضرات کے نزدیک فقہ ہے ہی نہیں، ان حضرات کے نزدیک فقہ ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں العلم بالاحکام کی جگہ پر التصدیق بالاحکام الشرعیہ۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ فقہ احکام ضمنیہ اور احکام قطعیہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی فقہ کے کچھ مسائل ضمنی بھی ہے اور کچھ مسائل قطعی بھی ہے۔ بالاحکام، احکام حکم کی جمع ہے، اور حکم لغت میں تو امر کو کہا جاتا ہے، فیصلہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ کی جمع ہے، اور آپ نے توضیح طلبی کے اندر اس کی تفصیل پڑھی ہے، کتاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، یعنی مکلفین کے افعال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب متعلق ہوتا ہے اس خطاب کو حکم کہا جاتا ہے، اس خطاب کو حکم کہا جاتا ہے۔
لیکن صاحب توضیح نے پھر یہی بات بتلائی کہ بھئی یہ جو تعریف کر دی گئی یہ تعریف درست نہیں ہے، اس لیے کہ حکم نام ما ثبت بالخطاب کا، یعنی جو چیز خطاب سے ثابت ہوتی ہے، جو چیز خطاب کے زمرے میں سامنے آتی ہے، اس چیز کو حکم کہا جاتا ہے۔ اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ما ثبت بالخطاب کا حکم کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کے خطاب سے جو کچھ ثابت ہے اس کی 5 قسمیں ہیں، یعنی یا تو وجوب ہے، یا حرمت ہے، یا کراہیت ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بتلاتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ کہ فقہ نام احکام شرعیہ کے جاننے کا، تو حکم کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ الشرعیہ، شرعیہ کا لفظ ذکر کر کے پہلے میں نے بتلا دی ہے کہ احکام شرعیہ اور فقیہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہی وجہ ہے کہ علم فقہ کو علم شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ احکام جو انسانی عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، عقائد کے ساتھ نہیں، ان کے اوپر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا اس سے علم عقائد اور علوم باطنیہ وہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے، جیسے کہ تصوف ہے وغیرہ۔ الفرعیہ، فرعیہ وہ علوم ہوتے ہیں، جیسے کہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات گزر چکی کہ کچھ چیزیں اصولی ہوا کرتی ہے اور کچھ چیزیں ان اصولوں کے اوپر تخریج شدہ چیزیں ہوا کرتی ہے۔ جو اصول ہوتی ہیں ان کو احکام اصلیہ کہا جاتا ہے، اور جو ان اصول کے اوپر متفرع مسائل ہوتے ہیں ان کو فرعیہ کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ سمجھنا کہ اجماع حجت ہے، قیاس حجت ہے، یہ علوم اصلیہ ہے یا حکم اصلی ہے۔ اس قیاس کے زمرے میں اور اجماع کو حجت ماننے کے زمرے میں جو مسائل سامنے آتے ہیں وہ سارے کے سارے فرعی ہیں، وہ سارے کے سارے فرعی ہیں۔ لہذا یہ جو بتلا دیا العلم باحکام شرعیت الفرعیہ، فرعی احکام کے جاننے کا نام فقہ ہے، تو اس سے وہ اصولی احکام نکل جائیں گے، یعنی اجماع کا حجت ہونا، قیاس کا حجت ہونا وغیرہ وغیرہ۔ المقتصب من ادلتها تفصیلیہ، المقتصب جس کو حاصل کیا گیا ہو، من ادلتها تفصیلیہ، تفصیلی ادلہ سے، ادلہ تفصیلی سے یہاں مراد وہی قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس ہے۔ جس سے پتہ چلا کہ فقہ وہ ہے جو ان ادلہ سے ثابت ہو، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ لہذا جو احکام عقل سے مستنبط ہو یا حس سے مستنبط ہو تو وہ احکام فقہی نہیں کہلائیں گے۔ فرض کر لو کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ العالم حادث، عالم حادث ہے، تو اب یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ اس طرح توحید باری تعالیٰ یہ بھی عقلی مسئلہ ہے، صفات باری تعالیٰ اور وغیرہ ذات باری تعالیٰ پر گفتگو، یہ سارے کے سارے یہ فقہ کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح جو چیزیں جو احکام حسیہ ہے وہ بھی فقہ کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں النار محرقۃ، آگ جلانے والی ہے، اب یہ حسی چیز ہے، لہذا اس کے ساتھ فقہ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کو ہم فقہ نہیں کہیں گے۔ وعند الفقہاء، یہ جو تعریف کی یہ اہل اصول کے نزدیک فقہ کی تعریف کی جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ امام صاحب کی جو تعریف ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا، لیکن چونکہ مقبول تعریف یہی ہے تو صاحب در مختار نے اسی کو اختیار کیا۔ وعند الفقہاء حفظ الفروع، فقہاء کے نزدیک فقہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ فرعی مسائل یاد کرنے کا نام فقہ ہے۔ آپ کو جتنے بھی مسائل اور جزیات یاد ہوں گے آپ اتنے بڑے فقیہ بنیں گے، آپ اتنے بڑے فقیہ بنیں گے۔ فقی مسائل یاد کرنا یہ فقہ ہے۔ وقلہ ثلاث، کم از کم 3 مسائل دلائل کے ساتھ جب آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو گویا کہ آپ فقیہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ فقیہ بن گئے، سمجھ گئے۔ لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ملکہ اور استعداد و صلاحیت کا پائے جانا لازمی ہے۔ اس وجہ سے یہ حضرات کہتے ہیں متقدمین حضرات کہ فقیہ اور مفتی وہی بنتا ہے جو مجتہد ہو۔ غیر مجتہد کے اوپر فقیہ کا جو اطلاق ہوتا ہے یا مفتی کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ مجازن ہوا کرتا ہے۔ لہذا 3 مسائل کے جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص کو صرف وضو کے 2-3 مسائل یاد ہے اور وہ اس کو آپ فقیہ کہے، اس کو آپ مفتی کہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 3 مسائل یاد ہو، دلائل کے ساتھ یاد ہو، لیکن ساتھ ساتھ ان دلائل کی گہرائیوں کو بھی وہ جانتا ہو۔ اور ظاہر ہے دلائل کی گہرائیاں بغیر استعداد و صلاحیت کے سمجھ میں نہیں آتی، لہذا استعداد و صلاحیت کا ہونا یہ لازمی ہے۔ ورنہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو اگر ہزاروں مسائل یاد لیکن وہ نہیں جانتا اس کے شدھ بت کو سیب رٹ لگائے ہوئے ہیں تو اس کو فقیہ نہیں کہا جا سکتا، وعند اہل الحقیقہ، اہل حقیقت ہم الجامعون بین الشریعت والطریقہ، یہ وہ لوگ ہیں جن نے شریعت اور طریقت دونوں کو جمع کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ دونوں کو جن لوگوں نے جمع کیا ہوا ہوتا ہے، جن کو ہم صوفی حضرات کہتے ہیں، متصوفین کہتے ہیں، ان حضرات کو فقہاء اہل حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ علم شریعت یعنی فقہ انسان کے ظاہر کو سنوارتا ہے اور علم حقیقت یعنی تصوف انسان کے باطن کو سنوارتا ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان ایک خصوصی ربط ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل حقیقت کے نزدیک فقہ نام ہے الجمع بین العلم والعمل، علم اور عمل کو جمع کرنے کا نام جو ہے وہ فقہ ہے، یعنی ایک شخص کے پاس علم بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ اس علم کے اوپر عمل بھی کر رہا ہو تو حقیقت میں یہی آدمی فقیہ ہے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حضرات کا زیادہ تر تعلق فقہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت سے زیادہ جو ہے وہ نمازوں سے، ذکر و اذکار سے، عبادات سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اکثر و بیشتر مفتی کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اچانک لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں، کبھی کبھی حافظہ ساتھ نہیں دیتا، کبھی کبھی انسان کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی عبارتوں کے اندر ٹکراؤ بھی آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو اور عاجزی انکساری کے ساتھ تضرع الی اللہ اس کے اندر نہ ہو تو پھر غلطیوں کا احتمال رہتا ہے۔ اس لیے مفتی جتنا بھی قابل کیوں نہ ہو جائے اس کو صرف اپنے ذات کے اوپر بھروسہ کر کے مسائل نہیں بتلا دینے چاہیے۔ کہتے ہیں وعند اہل الحقیقہ الجمع بین العلم والعمل لقول الحسن البصری رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں اور مشہور ترین صوفی بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انما الفقیہ المعرض عن الدنیا، فقیہ وہ ہے جو دنیا سے اعراض کر رہا ہو، جو دنیا سے معرض ہو، دنیا سے پہلوتہی کرنے والا ہو۔ الزاہد فی الآخرہ، آخرت کے اندر رغبت رکھنے والا ہو۔ بعض نسخوں کے اندر الراغب فی الآخرہ کا لفظ ہے اور یہاں کیا ہے؟ الزاہد فی الآخرت کا لفظ ہے۔ دیکھیں یہ جو زہد کا لفظ ہے یا رغبت کا لفظ، اس کے سلے میں 3 قسم کے الفاظ آتے ہیں، عن، فی اور الی۔ جب اس کے سلے میں عن آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پہلوتہی کرنا، اعراض کرنا، منہ موڑنا، یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں رغب عن فلان، فلان سے منہ موڑا، وزہد عن فلان، فلان سے وہ ہٹ گیا۔ اور جب اس کے سلے میں فی آتا ہے یا الی آتا ہے تو پھر اس صورت میں رجحان اور میلان کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ رغب الی فلان، فلان کا فلان کی طرف رغبت ہے، زہد فی الآخرہ یا زہد الی الآخرہ، اس کا مطلب آخرت کی طرف رغبت، آخرت کے اندر رغبت۔ تو فرماتے ہیں الزاہد فی الآخرہ، آخرت کے اندر رغبت رکھنے والا ہو، البصیر بعیوب نفسہ،
اور اپنے نفس کے عیوب پر اس کی نظر ہو، اپنے نفس کے عیوب پر اس کی نظر ہو، اس کی نظریں دوسرے کے اوپر نہیں جاتی بلکہ اپنے ذات کے اوپر جاتی ہے کہ میرے اندر بذات خود کتنی کمزوریاں ہیں۔ کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر تشریف فرماتے تو ایک آدمی نے فرقد السبخی کے نام سے تھے، انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت نے اس کا جواب دے دیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے جو جواب دیا دیگر فقہا اس کے خلاف ہے، یعنی اس مسئلے میں آپ کا دیگر فقہا کے ساتھ اختلاف ہے، وہ کچھ اور فرماتے ہیں اور آپ نے کچھ اور کہا۔ اس پر حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آدمی سے کہا کہ کیا تم نے کبھی زندگی میں فقیہ دیکھا بھی ہے، یا ویسے کہہ رہے ہو کہ فقہا تمہارے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں؟ فقہا کا لفظ لا کر گویا کہ آپ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے فقہات دیکھے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کیا تم نے کوئی ایک فقیہ بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ اور پھر فرمایا کہ فقیہ کیا ہے، انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بدینہ المداوم علی عبادت ربہ، کہ فقیہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا اور آخرت کے اندر رغبت رکھنے والا، اپنے دین کے اوپر نظر رکھنے والا، المداوم علی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت کے اوپر مداومت رکھنے والا، والورع الکاف عن اعراض المسلمین العفیف عن اموالہم الناسع لجماعتہم، صاحب تقوی ہو اور لوگوں کی عیوب سے، ان کی غیبتوں سے اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، العفیف عن اموالہم، لوگوں کے مالوں سے پاک دامن ہو، کسی کی مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے وہ نہیں دیکھتا، الناصح لجماعتہم، اور لوگوں کے لیے خیرخواہ اور ان کو نصیحت کرنے والا ہو۔ جب یہ صفتیں کس شخص کے اندر پائی جاتی ہے تب وہ فقیہ بنتا ہے۔ تو یہ اس شخص سے کہا کہ آپ جو کہہ رہے کہ فقہا آپ کے مخالف ہیں، تو آپ نے کبھی فقیہ اس قسم کا فقیہ کبھی دیکھا ہے؟ اگر اس قسم کا فقیہ آپ نے دیکھا، اس نے اختلاف کیا ہو تو ٹھیک ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ وموضوعه فعل المکلف، چلیے کافی۔